آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوشین۔ سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی اہم اور تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر۔ زرعی قوانین کے خلاف پارلیمنٹ سے لے کر سڑک تک کسانوں کا احتجاج لگاتار جاری ہے۔ آج دوپہر 12 بجے سے پہر 3 بجے تک کسان چکا جام کریں گے۔ وہیں کانگریس لیڈر نوجوت سنگھ سدھو نے اپنے مخصوص انداز میں ایک ٹویٹ کیا کہ غرور میں انسان کو انسان نہیں دکھتا، جیسے چھت پر چڑھ جاؤ تو اپنا ہی مکان نہیں دکھتا۔ لوگ اس ٹویٹ کے معنی اپنے اپنے انداز میں نکال رہے ہیں۔ کسان مظاہرین کو دہلی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے دہلی پولیس کی جانب سے بندشیں نصب کی گئی۔ دہلی پولیس کے جوائنٹ کمشنر الک کمار نے بتایا کہ پولیس اہلکار اسٹریٹجک مقامات جیسے NH56، NH24، وکاس مارگ، GT روڈ وغیرہ پر تعینات ہے۔ ملک بھر میں کسانوں کی جانب سے آج چکا جام کا اہتمام کیا گیا۔ دلی کے بارڈرز پر بیریکیڈنگ لگائی گئی ہے تاکہ کوئی دہلی میں داخل نہ ہو سکے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں نامعلوم حملہ آوروں نے ایک مارکیٹ میں دستی بم پھینکا، جس کے دھماکے میں 2 بچوں سمیت 16 لوگ زخمی ہوئے۔ یہ رپورٹس کے مطابق یہ دھماکہ سبی قصبے کے لونی چوک پر ہوا ہے۔ تھانہ انچارج وزیر خان نے کہا، موٹر سائیکل سوار نامعلوم حملہ آوروں نے چوک پر حملہ کیا اور دستی بم پھینکا۔ حیدرآباد کی رچاکونڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے ملکاجگیری پرائمری ہیلتھ سینٹر میں کووڈ ویکسین کا ٹیکہ لیا۔ فرنٹ لائن واریئرز کے لیے کووڈ ویکسین پروگرام کو رچاکونڈا سی پی بھاگوت نے لانچ کیا۔ پہلی ویکسین رچاکونڈا سی پی مہیش بھاگوت نے لی۔ انہوں نے کہا، افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ ٹیکہ لینے کے بعد 30 منٹ تک طبی نگرانی میں رہنے کا مشورہ دیا۔ خصوصی جانچ ٹیم SIT اتر پردیش کے مرزا پور اور اعظم گڑھ کے تقریباً 400 مدارس کی جانچ کرے گی۔ ان مدارس میں مرکزی حکومت کی اسکیموں میں گھپلے کا الزام ہے۔ کاغذ پر چل رہے ان مدرسوں کو کروڑوں روپے کا سرکاری گرانٹ دینے اور کئی مدرسے غیر قانونی طور پر چلائے جانے کا الزام ہے۔ یہی نہیں، کئی مدرسوں میں اساتذہ کی بھرتی میں بھی گھپلا کیا گیا ہے۔ حرمین شریفین کے جنرل پریزیڈنسی کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے مسجد حرم میں آنے والے بزرگ نمازیوں اور معتمرین کو حرم مکہ میں نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بیٹری کی موٹر گاڑیوں کی نئی سروس کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نئی خدمت کا مقصد اللہ کے مہمانوں اور نمازیوں کو مسجد حرم میں آمد و رفت کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ وادی کشمیر میں گزشتہ چند روز سے سردی میں کمی دیکھی گئی اور عوام میں راحت کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں چہل پہل نظر آئی، جہاں موسم میں ہلکی دھوپ چھائی رہی۔ وادی میں شبانہ درجہ حرارت بہتری کے ساتھ آبی ذخائر کے منجمد ہونے اور نلوں اور ٹینکوں میں پانی جم جانے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے الزام لگایا کہ ہندوستان کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ عمران خان نے ٹویٹ کر کہا، پاکستان برصغیر میں ہمیشہ سے ہی امن کے لیے کھڑا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ماحول بنانے کی ذمہ داری ہندوستان کی ہے۔ اگر ہندوستان اقوام متحدہ کی تجاویز کے مطابق کشمیر میں انصاف پر مبنی حل کے لیے سنجیدگی دکھائے تو ہم امن کے لیے 2 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبر رفتار کی تازہ ترین خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز اور دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔